بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری ویڈیو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پیارے آقا خاتم النبیین محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جو کہ ان سے رونما ہوئے۔ ان کے سب معجزات میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت معجزہ ہے شق قمر کا، چاند کے 2 ٹکڑوں میں ہو جانے کا، جو کہ میں آج شیئر کروں گی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی دیکھ کر، سبحان اللہ۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل آ کر کہنے لگا، اے محمد، روز کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، آج بات طے کر لیں، یا تو میرا خدا دیکھ یا تو مجھے اپنا خدا دکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خدا کو تو موسیٰ بھی نہ دیکھ سکا، تو اے ابو جہل تو کیسے دیکھ سکے گا؟ موسیٰ نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، پردے ہٹا ذرا جلوہ تو دکھا۔ رب نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دیکھ نہیں سکتا یا تو دکھا نہیں سکتا۔ فرمایا میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میں تو دکھا سکتا ہوں پر تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے کہا تجھے کوئی دیکھ بھی سکتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ، نہ تیری نگاہ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری نگاہ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے، سبحان اللہ۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا حبیب ہے۔ عرض کی یا اللہ میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے۔ عرض کیا حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم تو ہے، کوہ طور پر آتا ہے، مجھے آوازیں دیتا ہے، میری مرضی آئے بولوں، مرضی آئے تو نہ بولوں۔ وہ میرا ایسا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر سویا ہوگا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہوگا، آسمانوں پر نورانی چادریں بچھائی ہوں گی، 1,000 انبیاء کتار در کتار مسجد اقصیٰ میں انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ حبیب ایسا ہوگا اس کی مرضی ہو تو آئے، مرضی ہو تو نہ آئے، سبحان اللہ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جہل سے کہ جب میرے خدا کو موسیٰ نہ دیکھ سکا تو پھر تو کیسے دیکھ سکے گا؟ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے پھر تم میرے خدا کو دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ہم تیرے خدا کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کب آؤ گے میرے بت خانے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ظہر کے وقت ہم تیرے بت خانے میں آئیں گے۔ ابو جہل نے کہا اچھا پہلے مجھے اعلان کروانے دو۔ مکے کی گلیوں میں اعلان ہونے لگا کہ دیکھو وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے ہیں آج خود بت خانے میں آ رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منادی سنی تو سر جھکا کر کہا یا اللہ یہ تو منادی بھی کروا رہا ہے، اے میرے خدا میری لاج رکھ لینا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو منادی یہ نہیں کروا رہا، منادی میں خود کروا رہا ہوں، کیونکہ شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا، محمد بت خدے میں جائے تو بت خانہ نہیں رہتا، سبحان اللہ۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کا سردار بھی آ رہا ہے اور نبیوں کا سردار بھی آ رہا ہے۔ جب ابو جہل آیا تو بتوں کے قدموں میں گر پڑا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے اور آپ پر سلام پڑا، سبحان اللہ۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ میرے خدا ہی اس کو ماننے لگ گئے ہیں تو اس نے یمن کے بادشاہ کو خط لکھ بھیجا کہ اے حبیب ابن مالک آؤ اور ہمارا فیصلہ کرو۔ عبداللہ کا بیٹا میرا بھتیجا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے اور آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یمن کا بادشاہ خط پڑھ کر یمن سے چلا، اور جب مکے کی سرزمین پہ آیا تو اس وقت چاند کی 13 تاریخ تھی، 14ویں کی رات آنے والی تھی۔ یمن کے بادشاہ نے کہا ابو جہل تم نے مجھے کیوں بلایا؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم فیصلہ کرو۔ اس نے کہا اچھا تیری تو سن لی ہے، اب میں ذرا اس کی بھی سن لوں۔
عتبہ سامنے ٹھہرا تھا۔ اس نے ابو جہل کو کہا کہ اسے ادھر نہ جانے دینا، اگر یہ چلا گیا اور اس نے مسلمانوں کے نبی کا چہرہ دیکھ لیا تو یہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ یمن کا بادشاہ جب وہاں سے چلا تو 3000 کا لشکر بھی اس کے ساتھ تھا۔ جا کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ کہنے لگا، میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ اتنی دیر میں دروازہ نبوت کھلا، چہرہ رسالت نکلا۔ یمن کا بادشاہ کہنے لگا، سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو آپ سے سوال کرتا ہوں، 2 سوالوں کے جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولو۔ کہنے لگا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج رات 14ویں کی ہے، چاند اپنی پوری آب و تاب پر ہوگا، اگر تو نبی ہے تو اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اچھا مغرب ہونے دو، سورج کو غروب ہونے دو، چاند کو تو نکلنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا سوال؟ کہنے لگا، پہلے ایک سوال تو پورا کرو، دوسرا سوال پھر بتاؤں گا۔ یہ سب سن کر مکے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ کفار نے شور مچا رکھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی پر بڑا نازک وقت آ گیا ہے، معاذ اللہ، مسلمانوں کے نبی کا جادو آسمان پر کیسے چلے گا؟ مگر جب افق پھٹا اور چاند نکلا تو ایسے جوبن پر نکلا کہ آج تک ایسا نکلا نہ ہوگا، کیونکہ چاند کو بھی ناز تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ میری طرف ہوگا۔ آخر میرے آقا نے صحابہ کو نماز پڑھائی، جبل ابو قیس پر چڑھے، صدیق اکبر ساتھ، حضرت عمر ساتھ، حضرت عثمان غنی ساتھ، حضرت علی ساتھ اور حضرت بلال بھی ساتھ تھے۔ جب آپ جبل ابو قیس پر چڑھے تو مکے کی کفار عورتوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند اس کی بات مانے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آستین نبوت میں سے رسالت کی انگلی نکالی اور فرمایا، حبیب اپنی نظریں آسمان کی طرف کرو۔ اور آج تک اسلام کی تاریخ کا ایک ایک ورق گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی یا پھر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی دیر تھی۔ جب چاند قدموں میں گرا تو یمن کا بادشاہ بھی گھوڑے سے اتر کر قدموں میں آ گرا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، ابھی تو نے دوسرا سوال بھی کرنا ہے۔ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، حضرت شرم والوں کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ فرمایا، اچھا جو نے دوسرا سوال کرنا تھا وہ میں بتا دوں؟ کہنے لگا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کہنے لگا، وہ سوال تو بھی میرے سینے میں ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر میں برحق نبی ہوں تو اللہ سے شفا دلوا جاؤں۔ جاؤ حبیب ابن مالک، میں نبی بیٹھا تو مکے میں ہوں، میں نے اپنے اللہ سے یمن میں تیری بیٹی کو شفا دلوا دی۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ قربان جاؤں، ایسی شان کسی نبی کی نہیں جیسی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیں محبوب نبی کا امتی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر پڑھنے اور سننے والے کو اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔